اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ سامعین کرام، شعبان کا مہینہ رخصت ہونے چلا ہے اور اب ان مہینے کا انتظار ہے جو کہ 11 مہینے کے انتظار کے بعد یہ بابرکت اور بافضیلت مہینہ آنے والا ہے، جسے ہم لوگ رمضان المبارک سے یاد کرتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے افضل کام اور سب سے افضل اور سب سے اہم عبادت جو ہے وہ روزہ ہے۔ تو رمضان کے روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آئے گی۔ سب سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ روزہ کے لغوی معنی ہیں کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے رکنے، اور روزے کی فرضیت ہر شخص پر نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے بالغ اور طہارت کا ہونا شرط ہے، اور روزہ ہر امت پر فرض ہوا تھا۔ اور رمضان کے روزے کی فرضیت ہجرت کے بعد تحویل قبلہ سے ایک ماہ بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجي الله بني إسرائيل من عدوهم فصاموا موسى، قال فإنا أحق بموسى منكم فصاموا وأمر بصيامه۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یوم عاشورہ میں یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اچھا دن ہے، اس دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، تو شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے بنسبت زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور خود بھی روزہ رکھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد ایام 20 کے روزے فرض ہوئے، اور ایام 20 ہر مہینے کی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے، اور ایام 20 کے روزے کے بعد رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے، اور ان دونوں روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ جس طرح جسمانی اعتبار سے موسم بدلتے رہتے ہیں، جیسا کہ بارش کہ اس کے شباب کے مہینے ساون اور بھادو ہیں، اسی طرح رحمت خداوندی کے روحانی بارش کے مہینے رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور ان کا انکشاف صرف اہل کشف کو ہی ہوتا ہے۔ رحمت خداوندی کے غلبے کی وجہ سے آثار غضب چھپ جاتے ہیں، اور ان مہینوں میں شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ جب ان مہینوں میں شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے تو لوگوں سے گناہ کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔
جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو پھر کافر مومن سب کے سب جنت میں جائیں گے؟ جواب یہ ہے کہ رؤوس شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، مگر ان کے چیلے اپنے بساط کے مطابق ادھم بازی کرتے رہتے ہیں۔ دوسری یہ کہ خود انسان کے اندر اس کا نفس گناہوں کی طرف رغبت کرتا ہے، تو صدور معاصی کا سبب صرف شیطان ہی نہیں بلکہ نفس انسانی بھی ہے۔ واقعی فرائض کے حدود کا تحفظ بھی کرنا ضروری ہے، یعنی رمضان کے روزے کی فرضیت کی اصل شکل پر باقی نہ رہیں گے، ورنہ تو اصل شکل پر باقی نہ رہیں گے۔ حدود سے تجاوز کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک تعلق اور محبت میں غلو اور افراد، یعنی حد سے تجاوز کرنا۔ مثلا ظہر کے 4 فرضوں کے بجائے 5 پڑھنے لگے تو ایسا شخص حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا۔ جس طرح نصارہ نے اپنے روزوں میں اضافہ کر لیا تھا، ان کے مشابہت کی وجہ سے یوم الشک اور رمضان سے پہلے روزے رکھنے سے ممانعت کی گئی ہے، الا یہ کہ کوئی شخص صوم نظریہ کسی کی ایام محاق میں روزہ رکھنے کی عادت ہو، یعنی ان دنوں میں روزہ رکھنے کی زندگی میں عادت ہو، تو وہ ان میں داخل نہیں ہے۔ اور دوسرا سبب حدود سے تجاوز کرنے کا لا تعلقی اور لاپرواہی ہے کہ نماز کو نعوذ باللہ وبال سمجھ کر انتہائی عجلت کے ساتھ پڑھ کر ختم کر دے، لیکن صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ پر عمل ہوگا تو حدود سے تجاوز نہیں ہوگا، یعنی چاند دیکھنے کے بعد روزہ رکھا جائے اور سورج کے بعد افطار کیا جائے، سورج غروب کے۔ اگر 29 شعبان گرد غبار کی وجہ سے چاند نہ ہوا تو 30 شعبان یعنی یوم الشک ہوگا۔ شک کی مختلف صورت ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے کی نیت پہ مکروہ ہے کیونکہ اس کے رمضان ہونے میں شک ہے۔ یعنی شعبان کے چاند دیکھنے کی رویت کا اہتمام سے رمضان کی صحیح تاریخ کے حاصل کرنے میں سہولت ہوگی، یعنی شعبان کے 29ویں اور 29ویں دن رمضان کے روزے کے لیے چاند دیکھنے کی اہمیت اور چاند دیکھنے کی دلچسپی لینی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان ہی روزے رکھا کرتے تھے، اور اس حدیث میں قبل رمضان آپ روزہ رکھنے کی ممانعت فرما رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر شعبان میں روزہ رکھنے کی ممانعت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ خصوصیت پر محمول کیا جائے، یہ آپ کے ساتھ یہ عمل خاص تھا کیونکہ آپ کے اندر قوت بہت زیادہ تھی، برخلاف ہمارے، اور ہم اگر قبل رمضان روزے رکھیں گے تو رمضان میں ضعف کی وجہ سے پریشانی پیش آئے گی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا، اپنی خصوصیت ظاہر کر کے دوسروں کو منع فرمایا۔ اسی طرح آدمی اخیر عشرے میں، شعبان کے اخیر عشرے میں روزہ نہ رکھے تاکہ اسے رمضان کے روزے رکھنے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی پریشانی